الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ ان آیتوں کے حوالے سے آپ نے سنا یہ چار خوبیاں، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، اور یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھرنا ہے، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔ اس حوالے سے جو باتیں آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ کافر، منافق، فاسق جنہوں نے نافرمانی کی، سچ کو قبول نہیں کیا، یا وہ لوگ جو حق سن کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں بتا دیا گیا وہ اپنے آپ میں مست ہیں۔ ایک وقت ہے ان کا وہ اس نشے میں ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں اولاد بھی مل رہی ہے، مال بھی مل رہا ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا۔ انہیں خبر نہیں ہے کہ وہ کچھ اچھا جمع نہیں کر رہے، بلکہ ان کا جو کھاتا ہے، ان کا جو اکاؤنٹ ہے، وہ گناہوں ہی سے بھرا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ذکر ہے ان لوگوں کا جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، ایمان لاتے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر، اور اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں کرتے،
اور جو کچھ اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم یہ عمل قبول ہوں گے یا نہیں۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو سنا چکا، یہ بھی بتا چکا کہ ہم تو کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کر لیں اپنے دھیان میں، جس کو ہم نیکی سمجھ کر لیں، یا واقعی وہ نیکی ہے اور وہ کر لیں، یا تو دکھاوا ہوتا ہے یا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا فوری بدل مل جائے، اور یا پھر واقعی ہم کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ والے ڈرتے ہیں، وہ نیکی کر کے بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس کام کے کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرما دے۔ یہ بہت خاص بات ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ گناہ نہ کرے اور پھر بھی ڈرے، یہ ہے اصل چیز۔ کچھ لوگ گناہ کر کے کیوں ڈرتے ہیں کہ کہیں اس گناہ کا انجام سامنے نہ آ جائے، لیکن اللہ والے گناہ کرتے نہیں، اور اگر کبھی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے یا غلطی کر بیٹھے تو وہ ندامت اور توبہ کو اختیار کرتے ہیں، اپنے تقوی پر ناز نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ دوسروں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ارے اس کو دیکھو تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں نماز تو پڑھتا ہوں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پاک رہتا ہوں، صاف رہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ انہیں اپنی نیکی پر ناز ہوتا ہے۔ شکر کرنا چاہیے، ناز نہیں، شکر ہے یا اللہ تو نے گناہ سے بچایا ہوا ہے، اور عاجزی کرنی چاہیے۔ جب ناز کرنے لگ جائے تو محنت برباد ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم کسی کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں، گناہ معلوم ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ تو بڑا گناہ گار ہے، ہو سکتا ہے اس نے ایسی توبہ کی ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو اور اس کو درجے مل گئے ہوں، اور ہم صرف وقت برا سمجھنے میں ہی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی فکر پہلے کرنی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم بھی ہے تو دعا کرے اس کے لیے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے کہ یہ نیکی کی طرف آئے، اس کو توبہ کی توفیق ملے۔ اس کو برا کہنے میں وقت گزار دیتے ہیں، ارے یہ تو بڑا گناہ گار ہے، وہ گناہ کیا اس نے اگر اور معلوم بھی ہے تو توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا ہے نا۔ اس کی توبہ اس نے کی ہو، قبول ہو گئی ہو، اس کے درجے بڑھ گئے، اور ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں، نہیں وہ گناہ یاد ہے، اس کا گناہ نہیں بھولتے، تو اس نے گناہ ہمارا کیا، نافرمانی ہماری کی ہے، سوچنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو عمل کر کے بھی اپنے تقوی پر ناز نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں، تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نہ کرے قبول، کوئی اس کو روک سکتا ہے، کوئی اس کو ٹوک سکتا ہے، کوئی اس سے بحث کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالی سے ہر حال میں ڈرتے رہنا، ہر حال میں، آپ بھی کہیے، پھر کہیے، ڈرتے رہنا، یہ ہے اصل چیز، کہ وہ بے پرواہ ہے۔ نہیں معلوم کون سی بات پسند آ جائے، کون سا عمل قبول نہ ہو، بھلے نیکی کی ہو، ہر حال میں ڈرتے رہنا۔ دوسرا یہ جو اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ایک تو نیکی میں جلدی کرنا، نیکی کا موقع ملے تو ٹالنا نہیں۔ دوسرا، اس نیکی کرنے میں یہ انتظار نہیں کرو کہ پہلے دوسرا کرے پھر میں کروں گا، پہل کرنا، سبقت کرنے کی کوشش کرنا۔ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے مگر نیکی کی لالچ بری نہیں ہے، نیک کام کرنے کی لالچ بری بات نہیں۔ موقع ملا، مثلا
ایک شخص کہیں ہے اور اس کو معلوم ہے یہاں یہ نیکی ہو سکتی ہے، مگر وہ انتظار میں پہلے کوئی اور کرے پھر میں کروں گا، تو کہیں ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے۔ تو جو موقع ملے نیکی کرنے کا اس میں پہل کرنا، جلدی کرنا، یہ ایمان والے کی خوبی ہونی چاہیے۔ نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر دیر ہو گئی ہے تو اب تو جی دیر ہو گئی ہے، اب کیا کروں؟ تو جو موقع مل رہا ہے اس کو ضائع نہ کرو، آئندہ احتیاط کرو کہ جب کبھی کسی نیکی کا موقع ملے تو دیر نہیں کرنی۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکی کی لالچ بھی رکھیں اور نیکی کا شوق بھی رکھیں، اور نیکی کا موقع ملے تو دیر نہ کریں۔ یہ آپ نے اب تک اتنی باتیں سنی۔ اس حوالے سے مزید کچھ تفصیل پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیک عمل کرتے رہنا۔ یار ایک مرتبہ کیا تو تھا، ابھی تک اس کا ہی کچھ نہیں ملا مجھے، جب کچھ ملے گا تو پھر میں آگے سوچوں گا۔ ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، پہلا کیا ہوا ہے نا، اس کا کچھ مل تو جائے۔ تو آپ کاروبار کر رہے ہیں، کیا یہ کوئی کاروبار ہے؟ کیا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جی اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے؟ آپ اللہ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کا کیا حق ادا کر رہے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ آئیے کچھ باتیں آپ سے کروں۔ یہ جو انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، ایک خوف تو وہ ہے کہ آپ کی قوت چھین لے، آپ سے امید ختم کر دے، نہیں جی میں تو بخشا ہی نہیں جا سکتا، اتنا خوف۔ یہ نہیں، خوف اور امید کے درمیان کی حالت، اس کو دھیان سے سن لیں، خوف اور امید کے درمیان کی حالت کہ سب سے پہلے جس کو بخشا جائے گا وہ بھی میں ہی ہوں، یہ امید رکھنا، اور سب سے پہلے جس کو عذاب دیا جائے گا وہ بھی میں ہی ہوں، یہ خیال رکھنا۔ اس درمیان میں نہ تو ایسا ہو جائے کہ نہیں جی میں تو بخشایا ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں، میں جو مرضی کروں، اور یہ کہ میں کیا کروں، میں نے تو بخشا ہی نہیں جانا۔ یہ دو باتیں ہو جاتی ہیں، انسان کا مزاج ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اس خیال سے ڈرنا کہ جس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے غضب سے نیک لوگ بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے تو مجھے تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے، اس کے کرم سے بعید نہیں وہ مجھے معاف کر دے اور مجھے بخش دے، تو اس حالت میں رہنا ہے۔ مگر آپ کو کسی چیز کا علم ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر جان بوجھ کر اس کا ارادہ نہ کریں، اور اگر ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، شرمندہ ہونا ہے، اور پھر اس کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ اعمال صالحہ یعنی اچھے کام انسان کا مزاج ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اس نے پیدا کیا زندگی اور موت کو، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اللہ جاننا نہیں چاہتا، اللہ اس لیے نہیں امتحان کرتا، آزماتا اس لیے نہیں کہ وہ خود جان لے، نہیں، وہ ظاہر کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ اب اس آیت کو آپ نے سنا، کیا یہاں پر ہے کہ کون برا کرتا ہے اور کون اچھا کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نافرمانی کا ارادہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ گناہ کا، نافرمانی کا ارادہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہو جاتی ہے بھول چوک،
اگر ارادے سے بھی کر بیٹھیں تو توبہ کرنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور دوبارہ اس کو نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا، گناہ کرنے کی وجہ بیان کرنا، اس لیے گناہ کیا کہ یوں ہو گیا تھا، اب میں کیا کرتا، تو گناہ کی وجہ بیان کرنا یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اور گناہ کے لیے بہانے بنانا یہ انسان کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے نزدیک گناہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے، ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ارادہ نہ ہو گناہ ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ اب ہمارے نزدیک بہت سی چیزیں گناہ نہیں ہیں۔ وضو کر رہے ہیں، ایک زمانہ تھا لوٹے سے کرتے تھے، نہاتے تھے تو بالٹی بھر کے نہاتے تھے، بکٹ اس میں پانی ڈال دیا، مقدار کا اندازہ ہوتا تھا کہ میں یہاں پر ہوں، میں نے نہانا ہے، اتنا ہی پانی ہے، 1 بالٹی 2 بالٹی۔ اب ٹیپ ٹوٹی جس کو آپ کہتے ہیں، نل لگ گئے، کھول دیا ہے، پانی بہے چلا جا رہا ہے، صابن لگا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہاتھ دھونے کے لیے پانی کھولا، صابن لگایا، سوپ آپ نے اپلائی کیا، نل کھلا ہوا، آپ صابن لگا رہے ہیں، نل کھلا ہوا، آپ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ ہماری حالت ہے، یعنی میں نے یہ بہت چھوٹی سی مثال دی ہے۔ کیا وہ جو پانی آپ نے بہایا وہ آپ کے لیے جائز تھا؟ وہ آپ نے ناجائز بہایا ہے، آپ بند کر سکتے تھے۔ مولانا صاحب اصل میں سردیوں میں گرم ٹھنڈا وہ مکسچر ہوتا ہے نا، تو اگر دوبارہ کھولیں تو پھر دیر سے آتا ہے۔ تو میں اپنے جتنے عذر کر رہا ہوں، جو بہانے تراش رہا ہوں، کیا یہ بہانے اللہ کے سامنے پیش کر سکوں گا؟ بس یہ خیال رہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اب ہو رہے ہیں تو اس پہ دلیر تو نہ ہوں، جرأت تو نہ دکھائیں، بلکہ شرمندگی ہو۔ ہم منہ سے کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، کتنے سانس ہیں جو صحیح لیتے ہیں، کتنے غلط لیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، احساس ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو خیال رہے عاجزی کا، سہمے ہوئے کہ اللہ تعالی یہ میری نماز قبول کر لے گا، امید ہے اپنے کرم سے کر لے گا، میں نے جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی پڑھی نہیں، یہ خیال، مجھے جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا میں نے ویسا رکھا نہیں، وہ کرم والا ہے، مہربانی فرما دے گا، میرا ٹوٹا پھوٹا قبول کر لے گا، یہ کیفیت۔ لیکن ناز کرنا شروع کرے، میں روزے رکھتا ہوں، تم تو صرف رمضان کے رکھتے ہو، میں سال میں 6 مہینے رکھتا ہوں، ہر مہینے اتنے روزے رکھتا ہوں، ہر پیر جمعرات کو رکھتا ہوں، یہ تو وہ ایک ناز آ گیا، اگر احساس آ گیا کہ نہیں میں بڑا نیک ہوں اور یہ کچھ بھی نہیں، تو یہ چیز آپ کو دناعت پستی کی طرف لے جاتی ہے، اور آپ کے اندر جو عجب گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے وہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یاد رہے ہم سب کو خیال رکھنا ہے، اللہ کا خوف رہنا چاہیے، اور اس کی آیتوں پر ایمان لانا ہے، جتنی اس کی نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی بات پر یہ نہیں کہنا پتہ نہیں یہ تو مولویوں نے بنا لی ہیں باتیں، نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے ارشادات ہیں، قبول کرنے ہیں، دل و جان سے ان کو ماننا ہے، کیا مطلب ان پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں ہے سن لیا ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے، نہیں، کرنا ہے، مزاج بنانا ہے اس کے لیے۔ اور میں پہلے بتا چکا، توبہ وہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، جب تک اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا 100 بار توبہ کر کے توڑی ہے، پھر توبہ کر لیجئے، کیونکہ ابھی دروازہ بند نہیں، مذاق کے طور پر نہیں، توبہ کی تھی
پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیں. مذاق نہ بنائیں کہ نہیں بعد میں توبہ کر لوں گا. نہیں، پتہ نہیں وقت ملنا ہے نہیں ملنا، سانس آنا ہے نہیں آنا. مذاق نہیں بنانا کہ توبہ کر لوں گا، لیکن ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کریں. لیکن ہم توبہ کرتے ہی توڑنے کے لیے، کیونکہ توبہ صرف زبان پر ہوتی ہے، یا اللہ میری توبہ، اندر سے گناہ پر پکے، گناہ کی لذت سے بھرپور کہ نہیں جی موقع ملے گا تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. ہم تو یہ کیفیت میں ہوتے ہیں. تو یہ انسان کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ جو نفس آپ کا گناہ کی عادت میں دھنس چکا ہے، بھر چکا ہے، اس نے آپ کو ایسا بنا دیا. وہ حضرت سیدنا ابو الخیر، ان کا بڑا مشہور 100 بار، وہ کہتے ہیں 100 بار توبہ شکستی باز آ. تو نے اگر 100 مرتبہ توبہ توڑی ہے اب بھی باز آ جا. اور میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے، سیف الملوک، ان کی اپنی زبان پوٹھواری پنجابی، اس میں آپ کو شعر میں نے کئی مرتبہ سنایا. 100 واری میں توبہ کی تی تے 100 وار تروڑی. میں نے 100 مرتبہ توبہ کی اور 100 مرتبہ ہی توڑ دی. 100 واری میں توبہ کی تی تے 100 وار تروڑی. پر نفس کمینے میرے حلی حلی بدی نہ چھوڑی. یہ نفس اتنا کمینہ ہو چکا ہے کہ یہ برائی چھوڑتا نہیں. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سے اگر بھول ہو گئی ہے تو ہم نے توبہ کرنی ہے، اور باز آنا یعنی اپنے آپ کو اس گناہ کے کرنے سے روکنا ہے. روکنا کہیے، روکنا ہے. وہ لوگ جو اس معاملے میں آج کا جو ایک مزاج بن گیا ہے، کیا ہو گیا، دوسرے تو اتنا کرتے ہیں اگر میں نے کر